تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مؤمنون آیات 12 تا 22 آگے کا مضمون۔ اوپر اہل ایمان کو جو بشارت دی گئی ہے اگرچہ وہ ایک حقیقت ہے اور اس کے اندر ایمان سے محروم منکرین قرآن کے لیے جو انذار مضمر ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن جو لوگ سرے سے آخرت ہی کے قائل نہ ہوں، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو نہایت مستبعد سمجھ رہے ہوں، ان پر اس انذار و بشارت کا کیا اثر ہو سکتا تھا؟ وہ ان ساری باتوں کو محض واہمہ کی خلاقی سمجھتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ ان کے اعتراضات کو سامنے رکھ کر آگے انفس و آفاق کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے وجود کی تشکیل جن مراحل سے گزرتی ہے، اگر کوئی اسی پر غور کرے تو اس کو اس بات میں ذرا بھی شبہ نہ رہ جائے گا کہ جو خدا یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی چیز کے مر کھپ جانے کے بعد اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے وجود سے باہر اس کائنات پر غور کرے تو اس کو یہ بات صاف نظر آئے گی کہ اس کا خالق اس کو پیدا کر کے کسی گوشے میں نہیں بیٹھا، بلکہ وہ نہایت بیداری اور اہتمام، نہایت ہی انعام و اکرام اور نہایت ہی قدرت و شان کے ساتھ اس کی نگہداشت و پرورش فرما رہا ہے۔ تو جب وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو یوں ہی چھتر بے مہار بنا کر چھوڑے رکھے، نیکوں کو ان کی نیکیوں کا انعام اور بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا دینے کے لیے ایک روز جزا و سزا نہ لائے؟ یہ دلیل سورہ حج کی آیت 5 میں بھی بیان ہو چکی ہے۔ یہاں یہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور اس کے وہ پہلو بھی نمایاں ہوئے ہیں جو وہاں مخفی رہ گئے تھے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ إِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تُنبِتُ بِالدَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ ترجمہ۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے پانی کی ایک بوند کی شکل میں اس کو ایک محفوظ مستقر میں رکھا، پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک جنین کی شکل دی، پھر جنین کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، پس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں، پھر ہڈیوں کو گوشت کا جامہ پہنایا، پھر اس کو ایک بالکل ہی مختلف مخلوق کی شکل میں مشکل کر دیا،
بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر تم ان سب کے بعد لازماً مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ آسمان بنائے اور ہم مخلوق سے بے پرواہ نہیں ہوئے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا ایک اندازے کے ساتھ، بس اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کو واپس لینے پر قادر ہیں۔ بس ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن سے تم لذت اندوز بھی ہوتے ہو اور اپنی غذا کا سامان بھی کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی اگایا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، وہ روغن اور کھانے والوں کے لیے سالن کے ساتھ اگتا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی درس آموزی کا سامان ہے۔ ہم ان چیزوں کے اندر سے جو ان کی پیٹوں میں ہیں تمہیں خوش ذائقہ دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں دوسرے بھی بہت سے فوائد ہیں، اور ان سے تم اپنی غذا کا سامان بھی کرتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سواری بھی کرتے ہو۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ انسان کی خلقت کے ان تدریجی مراحل کا بیان جیسا ہم نے اوپر اشارہ کیا سورہ حج میں بھی گزر چکا ہے۔ وہاں اس کی تمہید ان کنتم فی ریب من البعث سے اٹھائی گئی، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مقصود اس کے بیان سے زندگی بعد الموت کا اثبات ہے۔ نیز وہاں اثناء کلام میں لنبین لکم کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں جو اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ انسان کی خلقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدریج و ترقی کا یہ اہتمام اس لیے فرمایا کہ ہر انسان کا اپنا وجود خدا کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کی پروردگاری کا ایسا نشان ہو کہ آخرت کے باب میں اس کو کسی خارجی دلیل کی ضرورت باقی نہ رہے۔ سورہ حج میں اس آیت کے الفاظ بھی تحقیق سے گزر چکے ہیں اور اس کا مدعا بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، یہاں اعادے کی ضرورت نہیں۔ جہاں تک انسان کی خلقت کا تعلق ہے یہ تمام مراحل بالکل معلوم و معروف ہیں۔ جدید سائنس نے اس کے بعض ایسے گوشے بھی بے نقاب کر دیے ہیں جن کی طرف قرآن نے صرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا تھا کہ انسان کے علم میں جتنا بھی اضافہ ہو جائے گا اتنے ہی اس کے اسرار کھلتے چلے جائیں گے۔ اس نوع کی بعض باتوں کی طرف ہم پیچھے اس کتاب میں اشارہ کر آئے ہیں۔ غرض یہ راز تو سب کو معلوم ہے کہ مٹی کے جوہر سے وجود میں آنے والی پانی کی ایک بوند ہے جس کو قدرت پرورش کر کے درجہ بدرجہ اس طرح پروان چڑھاتی ہے کہ بالآخر وہ سقراط و بقراط اور ارسطو عقل اختیار کر لیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ آپ سے آپ ہو رہا ہے؟ کیا یہ ساری تدریج و تکمیل اور ساری تربیت و نگہداشت محض اندھے بہرے مادے کی کارفرمائی ہے؟ کیا یہ تمام قدرت و حکمت اور تمام ربوبیت و رافت بالکل بے مقصد و غایت ایک کھیل ہے جس کے پیچھے کوئی نتیجہ اور انجام نہیں؟ کیا جو پانی کی ایک بوند کو آدمی بنا سکتا ہے وہ اس آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہی سوالات ہیں جن کے جواب میں نادانوں نے اگرچہ وہ فلسفی اور سائنسدان کے معزز ناموں ہی سے موسوم ہوں اختلاف کیا ہے۔ قرآن نے انہی سوالوں کے جواب کے لیے انسان کو خود اس کے وجود کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان کے جواب کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، خود اپنے وجود کے مراحل پر غور کرو، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کہاں پانی کی ایک بوند اور کہاں ایک بھلا چنگا عاقل و بالغ انسان، دونوں میں کیا نسبت ہے؟ لیکن ہر انسان کے وجود میں قدرت کا یہ کرشمہ موجود ہے کہ جس قدرت کا یہ کرشمہ ہر وجود میں مشاہدہ کرتے ہو اس سے یہ کیوں بعید سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے؟ کیا وہ کام اس سے زیادہ مشکل ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین،
یہ وہ تاثر اور نتیجہ بیان ہوا ہے جو انسان کی خلقت کے ان تمام مراحل پر غور کرنے والے کے سامنے آنا چاہیے کہ اللہ جس نے ایک ایک وجود کے اندر اپنی یہ شانیں اور حکمتیں اور یہ عنایتیں اور برکتیں ظاہر فرمائی ہیں، بڑی ہی بابرکت اور بافیض ہستی ہے کہ اس نے ذلیل پانی کی ایک بوند کو رحم مادر کے صدف میں پرورش کر کے ایک گوہر آبدار بنا کر نکالا اور اس کے اندر ایسی اعلیٰ صلاحیتیں ودیت فرمائیں کہ وہ فرشتوں کا مسجود اور زمین میں خدا کی خلافت کا اہل ٹھہرا۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر غور کرنے سے آدمی کے اندر صرف خدا کا اقرار ہی نہیں پیدا ہوتا بلکہ اس کے بے پایاں فیض، اس کے نہایت حکیم و قدیر اور نہایت اعلیٰ و برتر خالق ہونے کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہاں عربی زبان کے اس اسلوب کو بھی یاد رکھیے کہ الو کا صیغہ بالخصوص جب کہ وہ جمع کی طرف مضاف ہو بسا اوقات تفصیل و ترجیح کے مفہوم سے مجرد ہو کر محض اعلیٰ مرتبہ صفت کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ اس وجہ سے احسن الخالقین کے معنی ہوں گے کہ وہ صرف خالق ہی نہیں بلکہ بہترین خالق ہے۔ اس نے انسان کو جیسا تیسا پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ بہترین ساخت اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس اسلوب سے ناواقفیت کے باعث لفظ خالق کا مفہوم بدل دیا ہے، حالانکہ اس قسم کے کسی تصرف کی ضرورت نہیں۔ مقصود یہاں یہ ظاہر کرنا ہے کہ انسان کی خلقت خود اس بات کی شاہد ہے کہ وہ کسی اندھے بہرے مادے یا کسی محرک اول یا علت العلل کی ایجاد نہیں، اور نہ اس کا ارتقاء آپ سے آپ ہوا ہے، بلکہ وہ سراپا خیر و برکت ہستی خدائے جواد و کریم کا پیدا کیا ہوا ہے جو بہترین خالق ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ یہ وہ اصل نتیجہ ہے جس کو سامنے لانے ہی کے لیے اوپر کے تمام مراحل خلقت بیان ہوئے کہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد لازماً ایک دن آتا ہے کہ تم مرتے ہو اور کسی کے لیے بھی اس موت سے مفر نہیں ہے۔ پھر قیامت کا دن آئے گا اور اس دن تم لازماً اٹھائے جاؤ گے۔ اس اٹھائے جانے کو مستعبد سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جس خدا کی یہ شانیں تم خود اپنے وجود کے اندر مشاہدہ کرتے ہو، اس کے لیے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا کیا مشکل ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ طرائق طریقہ کی جمع ہے۔ طرائق طرہ یعنی دھاریوں کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں صفت بول کر موصوف کو مراد لیا گیا ہے جو عربی زبان میں معروف ہے، یعنی دھاریوں والے 7 آسمان۔ یہاں اس لفظ سے آسمان کی رنگا رنگی و بو قلمی کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے اور اس بارش کی طرف بھی جس کا ذکر آگے نہایت اہتمام کے ساتھ آ رہا ہے۔ کنہ یہاں بیان شان کے لیے ہے، جس طرح کان اللہ علیمًا حکیمہ ہے، یعنی ہم اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اس سے غافل نہیں ہو بیٹھے بلکہ برابر نہایت اہتمام کے ساتھ اس کی پرورش اور دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اوپر کی آیات میں انسان کی خلقت کا بیان ہوا اور مقصود معاد کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اب یہ ربوبیت کے اہتمام و انتظام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ خدا اس دنیا کو پیدا کر کے اس کے خیر و شر سے بے تعلق ہو کر نہیں بیٹھا بلکہ وہ برابر اس کی پرورش اور پرداخت کر رہا ہے۔ اس نے رنگا رنگ 7 آسمان بنائے اور وہ آسمان سے پانی برساتا اور اپنی مخلوق کی پرورش کا برابر سامان کر رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ پانی ہی سے تمام زمین کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے، اور یہ اس کی رحمت و ربوبیت ہی ہے کہ وہ اس کو ایک خاص اندازہ اور مقدار کے ساتھ اتارتا ہے، ورنہ اگر وہ اس کے دہانے ایک مرتبہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے پر قادر نہیں، اور یہی پانی رحمت و برکت ہونے کے بجائے طوفان نوح کی طرح عذاب و نقمت بن جائے۔ پھر یہ اس کی رحمت و ربوبیت ہی ہے کہ
وہ اس پانی کو زمین میں ٹکا دیتا ہے، جو ایک ذخیرے اور محفوظ خزانے کی طرح تمام مخلوقات کے کام آتا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو وہ اس سارے پانی کو غائب کر دیتا، اس کی ایک بوند بھی اس زمین میں نہ ٹک سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی ارادہ ہے جو آسمانوں اور زمین دونوں میں کار فرما ہے۔ اگر ان میں الگ الگ ارادے کار فرما ہوتے تو آسمان کے کار فرماؤں کو کیا پڑی تھی کہ وہ زمین والوں کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق ناپ تول کر پانی برساتے اور اس کی بھی فکر رکھتے کہ پانی کا ذخیرہ زمین میں ضرورت کے اوقات کے لیے محفوظ رہے۔ پھر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس ذات واحد کے ارادے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ نہایت مہربان و کریم ہستی ہے، جو نہایت اہتمام کے ساتھ اس دنیا کی پرورش کر رہی ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ تَأْكُلُونَ کا قرینہ دلیل ہے کہ فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ کے بعد فَكَّهُونَ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ محذوف مانا جائے۔ اس قسم کے حذف کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ یعنی اسی پانی سے اللہ نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اگائے، جن میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے پھل پیدا ہوتے ہیں جن سے تم لذت اندوز ہوتے ہو، اور انہی باغوں سے تم اپنے لیے غذائی اجناس بھی حاصل کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے صرف زندہ رہنے کا سامان ہی نہیں پیدا کیا بلکہ تمہارے کام دہن کی ضیافت کا سامان بھی مہیا کیا ہے۔ جینے کو تو انسان صرف روٹی سے بھی جی سکتا ہے، لیکن رب کریم نے تمہارے لیے آگے قسم قسم کے میوے اور پھل بھی چن دیے۔ اہل عرب کے ہاں ایک اچھے باغ کا تصور، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت 32 میں مذکور ہے، یہ ہے کہ انگوروں کا باغ ہو، اس کے کنارے کنارے کھجوروں کی بار ہو، اور بیچ بیچ میں مختلف اجناس اور دوسرے موسمی پھلوں کے قطعات ہوں۔ ان کے ہاں اصل پھل کی حیثیت تو کھجور اور انگور ہی کو حاصل تھی، لیکن دوسرے پھل اور بعض غذائی اجناس بھی پیدا ہوتی تھیں۔ اسی کی طرف فواکہ کثیرہ اور منہا تأکلون کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِيْنَاءَ تُنبِتُ بِالدَّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ۔ شجرتاً سے مراد زیتون کے درخت ہیں۔ اگرچہ اس کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جو صفات اس کی بیان فرمائی گئی ہیں وہ خود پتہ دے رہی ہیں کہ اس سے مراد زیتون ہی ہے۔ طور سینا اس کی پیداوار کا خاص علاقہ ہے۔ اس کا روغن اہل عرب میں بہت مقبول تھا، اور اہل کتاب کے ہاں تو اس کو صرف غذائی روغن ہی کا نہیں بلکہ ایک قسم کے مذہبی تقدس کا بھی درجہ حاصل تھا۔ سبغ کے معنی سالن کے ہیں۔ یہ مکھن کی طرح ایک لذیذ اور مقوی سالن بھی تھا۔ یہاں اس کی تنکیر اس کی خوبی پر دلیل ہے، یعنی سبغن طیب للآکلین، کھانے والوں کے لیے ایک اچھا سالن۔ یہ اس کے دوسرے فوائد کے ساتھ اس کی ایک مزید خوبی بیان کی گئی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ عبرہ کے معنی جیسا کہ آل عمران 13 کے تحت واضح ہو چکا ہے، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک عبور کر جانا اور اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اس کی تنکیر تضخیم شان کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اوپر جو چیزیں مذکور ہوئی ہیں ان میں سے جو درس عبرت و موعظت ہے وہ تو ہے ہی، اگر تم غور کرو تو تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کے اندر بھی بڑا سبق موجود ہے۔ نسقیکم کا دوسرا مفعول یہاں ظاہر نہیں فرمایا ہے۔ دوسری جگہ اس کو لبناً خالصاً سائغاً للشاربین نحل 67 کے الفاظ سے ظاہر فرما دیا گیا۔ اسی طرح مما فی بطونہا یہاں مجمل ہے۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت میں من بین الفرث و دمن نحل 67 کے الفاظ سے ہوئی ہے۔ اگر ان محذوفات کو کھول دیجئے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان چوپایوں کے پیٹ کے اندر کے گوبر اور خون کے درمیان سے تم کو بالکل بے آمیز اور خوشگوار دودھ پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ان کے خاص فائدے کے ساتھ ساتھ یہ ان کے دوسرے فوائد و منافع کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ ان کا دودھ ہی نہیں بلکہ ان کی ایک ایک چیز تمہارے لیے نفع رساں ہیں۔
یہ تمہاری سواری اور بار برداری کے کام آتے ہیں۔ تمہاری کاشتکاری میں یہ معین ہیں۔ ان کا گوشت، چمڑا، ان کی اون، ہر چیز تمہارے لیے کارآمد ہے، یہاں تک کہ ان کا گوبر بھی تمہارے کھیتوں کے لیے کھاد کا کام دیتا ہے، اور یہ تمہارے لیے غذائی ذخیرہ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ تم ان کا تر و تازہ گوشت بھی کھاتے ہو اور ان کا گوشت خشک کر کے اپنی سفری ضروریات کے لیے بھی محفوظ کر لیتے ہو، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جن کی اصلی اہمیت ان کے غذائی پہلو ہی سے ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ تحملون کے اندر سواری اور بار برداری دونوں چیزیں شامل ہیں، اور اہل عرب کی زندگی چونکہ عام طور پر خانہ بدوشی کی تھی، موسموں کے ساتھ برابر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے، اس وجہ سے ان کے لیے یہ دونوں ہی مسئلے بڑی اہمیت رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کے لیے اونٹ پیدا کیا جو ان کے صحرا کا سفینہ ہے، چنانچہ اس کا ذکر اور کشتی کا ذکر ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہم نے تمہارے صحرا کے لیے بھی کشتی کا نظام کیا اور سمندر کے لیے بھی۔ یہاں اصل حقیقت پر نگاہ رہے کہ مقصود ان چیزوں کے ذکر سے درس عبرت ہے کہ کیا جس رب نے ہماری ایک ایک ضرورت کا اس جز رسی کے ساتھ اہتمام فرمایا ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیں پیدا کر کے بالکل بے تعلق ہو کر بیٹھ رہا ہے؟ کیا اس کی یہ ربوبیت ہمارے اوپر کوئی حق اور ذمہ داری عائد نہیں کرتی؟ اور کیا اس کا لازمی تقاضا یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا دن لائے جس میں ان ذمہ داریوں سے متعلق ہم سے پرسش ہو؟ جنہوں نے ان کا حق ادا کیا ہو وہ انعام پائیں، جنہوں نے اس دنیا کو ایک بازیچہ اطفال سمجھ کر ساری زندگی بطالت میں گزاری ہو وہ اس کی سزا بھگتیں۔ ظاہر ہے کہ عقل و فطرت کی شہادت اسی دوسرے پہلو کے حق میں ہے۔ جو لوگ کریم کے دروازے سے سب کچھ پا کر اس کا حق نہیں پہچانتے یا اس کے ماسوا دوسروں کے گن گاتے ہیں، وہ لئیم و ناشکرے ہیں، اور لازم ہے کہ وہ اپنی اس ناشکری کا انجام دیکھیں۔